اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین هو التواب الرحیم والسمیع العلیم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ الصلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سامعین گرامی، دین فطرت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کا آغاز ہم نے محرم کی شب سے کیا تھا، یعنی جس شب چاند محرم کا نظر آیا تھا، اس سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے۔ آپ سامعین گرامی مسلسل سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور انتہائی اہم اور انتہائی معلوماتی ہم آپ کے سامنے مجالس پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا عنوان دین فطرت ہے، اور اس کے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تمام انسانیت اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کر لو۔ صرف مسلمان نہیں، تمام انسانیت اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کر لو۔ دس وڈ بی فرسٹ اسٹیپ فار اسلام۔ اگر آپ کو تبلیغ کرنی ہے تو اس کے اندر سے تبلیغ کریں، جب ہی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم ان قریب ان کے اندر سے اپنی دلیلیں دکھائیں گے۔ سامعین گرامی، رسول فطرت حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین اشرف الانبیاء سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم آفاقی ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک مسلک کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بس اللہ کی رسی کو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر تھامے رکھو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ پڑو۔ تو سامعین گرامی، اسلام اور قرآن فرقے سے ہاتھ ہٹا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، ساری انسانیت کو ان کی پریشانی کا حل بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے تم پریشان ہو، تم تکلیفوں میں ہو، تم کرونا میں ہو، تم دکھوں میں ہو، تم وباؤں میں ہو، اس کا حل صرف ایک ہے، دین فطرت کی طرف رخ کر لو، فطرت کی طرف رخ کر لو۔ اگر آپ نے غور کرا ہو تو 1980 سے پہلے دنیا کا نیچر، جس کو ہم قدرت کہتے ہیں، قدرتی نظام جو کہتے ہیں، کچھ اور تھا، اور 1980 کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انٹارکٹیکا کی آسمان میں، آپ کو آسان کر کے میں بتا رہا ہوں،
اوزون لیئر میں سوراخ ہو گیا، جس سے پوری دنیا کا ماحول بگڑنے لگا اور ایک نئی اصطلاح سامنے آئی جس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اس سے دنیا تباہ ہونے جا رہی تھی اور اس پر بہت ساری ڈاکیومنٹریز بنائی گئیں کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جاتی مگر اس قدرت نے جو کارخانے، جو زہریلی گیسیں، جو ٹریفک اس دنیا کے موسم کو بگاڑ رہا تھا وہی کرونا کر کے روک دیا۔ سارے ٹریفک، سارے دھوئیں رک گئے۔ قدرت خود جانتی ہے کہ اس کو اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے، آپ دنیا کو بچانے والے نہیں ہیں۔ اسی میں ایک دلیل ہے کہ کوئی ہے نظام اور اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ تو جیسا یہ نظام بے عیب اور باکمال ہے، اس کا بنانے والا بے عیب اور باکمال ہے۔ اور فطری تقاضوں میں ہم نے آپ سے ذکر کرا کیا کیا تقاضے ہیں۔ دھوکے بازی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، ہم مسلسل عرض کرتے آ رہے ہیں فطرت کے تقاضے۔ جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے کہ دروازے پر فلاں شخص آیا ہے، جاؤ جا کے کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، تو بچہ جاتا ہے اور کہتا ہے، اور یہ آپ نے سننے میں لطیفہ آیا ہوگا کہ کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو نہیں ہے۔ اس کی فطرت میں اتنی معصومیت پنہا ہے کہ اس کو دھوکے بازی کا علم، مکر و فریب کا فہم نہیں ہے۔ تو دھوکے بازی اور مکر و فریب سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ دین حنیف ہو سکتا ہے، نہ دین اسلام ہو سکتا ہے۔ تو دھوکے بازی بعد میں تو انسان سیکھ لیتا ہے۔ تو آپ سے عرض کیا تھا جب تک بچہ ہے، جب تک ایک نظریے پہ قائم ہے، اس کے بعد اس نے نظریہ تبدیل کرا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ثابت ہوئی چاہتی ہے۔ دنیا کا ہر بچہ لاشعوری طور پر ہر بندہ کہتا ہے کہ معصوم ہے، غیر فطری نہیں ہے، دھوکے بازی کو ناپسند کرتا ہے، ناپاکی کو وہی وہ ساری باتیں بچہ پسند کر رہا ہے جو رسول عربی نے صحابہ کرام کو بتائی تھی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ جو رسول کریم کی تعلیمات ہے وہ بچے کے فطرت میں پنہا ہے۔ اچھائی کا حکم، برائی سے اجتناب، دھوکے بازی سے اجتناب، سچائی، معصومیت، اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال کی پرواہ، ایک دوسرے سے یہ توقع کرنا کہ محفوظ رہے گی۔ یہی رسول عربی بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے ایک شخص کی جان لی گویا ساری انسانیت کی جان لی۔ جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ میں آپ سے اوپن، یعنی کہ میری یہ تقریر وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور مذہب کو ایک غیر فطری عمل کہتے ہیں، غیر فطری نظام کہتے ہیں، لوگوں کا بناوٹی۔ آپ ذرا غور کریں کہ بچہ وہی باتیں، وہی سارے تقاضے کر رہا ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی سپریم پاور کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی ملک، ہمارے ہی ملک کی قدیم تہذیبیں کھنگال لیں،
ہزاروں سال پرانی تہذیبوں میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے عبادت گاہیں ضرور ملیں گی. یہ دلیل ہے کہ عبادتیں عادت سے بناوٹی طور پر انسانیت نے ایڈاپٹ نہیں کری، فطری طور پر عبادت کرنا انسان کا تقاضا تھا. تو جس کی عبادت ہو معبود فطری طور پر معبود ہونا ضروری ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جس طریقے سے انسان کے نظام کو فطرت اور دنیا کے نظام کو قدرت کہتے ہیں، اور فطرت اور قدرت کو انگلش میں ایک ہی نیچر کہتے ہیں. تو جب اللہ نے انسان کا دین اسلام بتایا تو پھر پوری کائنات کا دین بھی اسلام بتایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں آواز دی، وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَّهُ أَسْلَمَ اسلام لائے ہوئے ہے. یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ جھرنوں کی آوازیں، یہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ، یہ سب کچھ وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسلام لائے ہوئے. تو کبھی دیکھا کہ ایک گروہ پرندوں کی دوسرے گروہ پرندوں سے ایسی لڑائی ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا تھا؟ یہ صرف مسلمانوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان دین فطرت سے ہٹ گیا ہے اور فرقوں میں مبتلا ہو گیا ہے. جب فرقوں میں مبتلا ہوگا تو دین فطرت سے ہٹ جائے گا. فطرت جوڑنے والی ہوتی ہے، توڑنے والی نہیں ہوتی. فطرت کا تقاضا ہے کہ جوڑ کر رہا جائے، اسی لیے انسان کو سوشل اینیمل کہتے ہیں. وہ گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. اور جو غیر فطری ہوگا وہ اپنے گروہ کو پسند کرے گا، غیر گروہ کو پسند نہیں کرے گا. اس میں بھی وہ گروہ بنا دے گا، اس میں بھی گروہ بندیاں بنا دے گا. ہوا کیا تھا؟ بچپن میں ایک ہی نظریہ تھا، جیسے ہی بڑا ہوا بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پالنے والوں صحبت کا اثر لیا اور اس کا نظریہ لے لیا. فطرت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ سچائی کے راستے پر چلے تو اس کا کوئی پیشوا ہو. فطرت نہ مکمل طور پر غلامی کو برداشت کرتی ہے اور نہ مکمل طور پر آوارگی کو پسند کرتی ہے. فطرت آوارگی کو پسند نہیں کرتی. یہ جو آج کے لادینی، آج کے بے دین لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مذاہب لوگوں کے بناوٹی ہیں، تو اور چیزوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، مگر اسلام دین فطرت ہے. اور جو دین فطرت سے ہٹ کے ہے مگر اسلام کا لیبل لگائے وہ مصنوعی ہے. آپ دین فطرت کی ٹیسٹنگ یا تو قرآن سے کریں گے یا صاحب قرآن سے کریں گے یا وارث قرآن سے کریں گے. آگے اس کے ہم معروضات عرض کریں گے. تو فطرت کا تقاضا ہے کہ نہ مکمل طور پہ وہ غلام بننا چاہتا ہے کسی کا، جس میں بھی ہو، مرد میں ہو، عورت میں ہو، بچے میں ہو. فطرت کا تقاضا یہ نہ مکمل طور پہ غلام بننا چاہتا ہے، نہ مکمل طور پہ آوارہ بننا چاہتا ہے. آوارہ بنے گا ڈرے گا، اس کو اپنے انجام کی فکر ہوگی، اس کو یہ فکر ہوگی کوئی مجھے سنبھالنے والا ہو، کوئی میرا پیشوا ہو. یہ فطرت میں پنہا ہے بات. تو انسان ایک آزاد غلامی چاہتا ہے، اور یہی آزاد غلامی ملی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین فطرت کے رسول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں. جب ایسی غلامی ہو کہ جو آزاد غلامی ہو، تو سامعین گرامی اللہ نے انسان کو بھی تو آزاد غلام پیدا کرا ہے. خود آپ کے سامنے بھی نہیں آتا، عبادت کروا رہا ہے. آپ کا وقار کتنا بلند کر دیا، اور حکم دیا کہ ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے، یا تو تم اچھائی کے راستے پر چلو یا برائی کے راستے پر چلو. تو یہ آزاد غلامی تو ہے. اچھائی کے راستے پر چلو گے اس کا پھل پاؤ گے، برائی کے راستے، یہ تو فطرت ہے.
یہ تو کہانیوں میں، یہ اسلام آپ چھوڑ دیں، یہ تو کہانیوں میں سکھایا جاتا ہے، اچھا کرو گے اچھا پھل پاؤ گے، برا کرو گے برا پھل پاؤ گے۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی خدا نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مگر ملے گا برا، کیونکہ اگر خدا ہے اور آپ برا کام کر رہے ہیں تو وہ خدا برے کام کا برا انجام ضرور دے گا، اور اگر اچھا کام کر رہے ہیں خدا کو مان کر تو اچھا انجام ضرور ملے گا۔ تو سامعین گرامی، ہمیں پیشوا کی ضرورت، وہ ایسا پیشوا کہ جو ہمیں نہ مکمل طور پر بے راہ رو کر دے اور نہ ہمیں مکمل طور پہ غلام کر دے۔ ایسی ہی غلامی قمبر کی ہے علی علیہ السلام کے لیے۔ یہ غلامی جب ہوتی ہے تو بلال کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہوتا ہے، اور قمبر کو جناب مولا علی علیہ السلام سے عشق ہوتا ہے، عشق کے معیار تک چلی جاتی ہے، ورنہ زبردستی کی غلامی میں کبھی عشق نہیں آتا ہے۔ اور جب حسین ابن علی علیہ السلام کے گھوڑے، ان کی سواریاں حر نے روکی، تو پھر سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے، کلام کرنے سے پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مولا عباس سے یہ کہا کہ اس کی سواریاں پیاسی ہیں، یہ پیاسا ہے، اس کی سواریاں پیاسی ہیں، ان کو پانی پلاؤ، اس کی سواریوں کو پانی پلاؤ۔ حالانکہ حر دیکھ رہے تھے کہ میں ان کا راستہ روکنے آیا ہوں، مگر دین فطرت کا امام اپنی فطرت پر ہی گامزن ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی بھی بری عادت میں مبتلا ہو اور اس پر کیسا ہی وار کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر حر ایک لمحہ فکریہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس روز حسین ابن علی علیہ السلام کی یہ وہ نیکی تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، نیکی وہ ہے کہ جس سے آپ ایک آزاد انسان کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ حسین ابن علی کی وہ نیکی حر دیکھ رہا تھا۔ آخرکار ایک وقت جب العطش خیمے سے آوازیں آئیں تو اس سے رہا نہیں گیا، اس کے نزدیک عادت و فطرت کی جنگ چل رہی تھی، جس پر فطرت غالب آئی اور وہ دین فطرت کے امام کی طرف کوچ کر گیا، عادت اور بدعت کے امام کو خیر بات کہہ کر، اور آیا حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ کہ مجھے معافی مل جائے گی۔ معافی مانگنا اور ملنے کی امید کرنا فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے خدا کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا۔ سارے تو تقاضے اسلام کے اور فطرت کے ایک سے ہیں۔ جب حر جانے لگا تو اس کے بیٹے نے کہا، جب جہنمی راستے پر چل رہے تھے تو ہمیں بھی لے کر چل رہے تھے، اور جب جنتی راستے کی طرف گامزن ہو رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ دونوں جانے لگے تو غلام نے کہا کہ ہمیں بھی لے لیں۔ حر نے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، میں ہاتھ باندھ کر ایک مجرم کی صورت حسین ابن علی کے پاس جاؤں گا۔ اللہ قرآن میں سورہ رحمان میں کہتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے پیشوا، اپنے امام، اپنے رسول کے آگے عاجزی سے جایا جائے۔ حر نے وہ عاجزی اختیار کری۔ حر کل تک حر ہی تھا، آج کیا ہوا، حر علیہ السلام بن گئے۔ جب حر آئے تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے علم امامت سے پہلے ہی مولا عباس کو کہا کہ جاؤ تم حر کے بیٹے کو ریسیو کرو اور میں حر کو گلے سے لگاؤں گا۔ حر مجرمانہ کیفیت میں آیا اور مولا حسین سے کہنے لگا کیا میری معافی ہو جائے گی؟ کہا
کہ تیری معافی ہو جائے گی. کہا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا اللہ تجھے معاف کر دے گا. کہا آپ کے بابا، آپ کے نانا رسول معاف کر دیں گے؟ کہا میرے نانا بھی معاف کر دیں گے، میرے بابا بھی معاف. کہا آپ کی ماں معاف کر دی؟ کہا میری ماں بھی. بس یہ دن ہے وہ دن کہ جب حور کے بیٹے کو اجازت ملی امام حسین علیہ السلام پر جانثار کرنے کی. یکا یک آواز آئی کہ آخری پکار دی حر کو. اس کے بیٹے نے، جوان بیٹے نے، حسین ابن علی یہ مشاہدہ کر رہے تھے. آج اس کا جوان بیٹے نے آخری پکار دی ہے، کل میرے جوان بیٹے نے مجھے پکار دینی ہے. حر تم نہ جاؤ اپنے بیٹے کے پاس. کوئی شخص اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. ہر کوئی حسین ابن علی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.